اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز. تو آئیے سبق کی طرف چلنے سے پہلے گزشتہ پاک کا ایک ہلکا سا دوہرا کر لیں. عربی گرامر میں لفظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اسم، فعل، حرف. اور اسم کی جب تک یہ 4 چیزیں ہمیں معلوم نہ ہوں کہ اس کی حالت کیا ہے، یعنی رفع، نصب یا جر میں سے کس حال میں ہے، یا اس کی جنس کیا ہے، مذکر ہے آیا یا مؤنث ہے، عدد کے حساب سے واحد، تثنیہ یا مثنیٰ اور جمع میں سے کیا ہے، اور وسعت کے حساب سے آیا نکرہ ہے معرفہ، ہم نہ اس اسم کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کا صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں، نہ اسے استعمال کر سکتے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ الفاظ جب آپس میں ملتے ہیں تو اس سے جو ہے مرکبات بنتے ہیں. اگر وہ جملے کی شکل میں ہو تو اسے تام کہتے ہیں، مرکب تام، جیسے جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ. جو اسم سے شروع ہو جملہ اسمیہ، جو فعل سے شروع ہو جملہ فعلیہ. یا پھر ناقص، نامکمل ہو، اس کی 6 قسمیں ہوتے ہیں. مرکب عطفی، جس میں 2 اسم کسی جو ہے حرف کے ذریعے ملے، جسے حرف عطف کہتے ہیں، جیسے کتاب و قلم. یا مرکب توصیفی، کہ ایک اسم دوسرے اسم کی صفت کرے. اور تیسرا یہ ہے مرکب اضافی، کہ ایک اسم کا دوسرے اسم سے تعلق ہو جائے، جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، تعلق بن گیا. مرکب جاری، جس میں حرف جارہ آ جائے، جیسے فی الکتاب، کتاب میں. اور مرکب اشاری، جس میں اس میں اشارہ آ جائے کسی اسم کے ساتھ، جیسے حاضل کتاب. اور آخری ہے مرکب عددی، جس میں اعداد جو ہیں وہ مرکب کی شکل میں آتے ہیں. یہ ہم سب سے آخر میں پڑھیں. گزشتہ سبق میں ہم نے فعل مضارع کے بارے میں کچھ پڑھا تھا، آئیے دوہرا لیتے ہیں. فعل مضارع کی 5 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو معروف، جو عام پہچانا جاتا ہے، جیسے ینصرو ہم کرتے آئے ہیں، ینصرو، یخلقو، یعبدو، یذکرو، یفعلو، یفتح. یہ کیا، یہ عام حالت ہے جو ہم جانتے ہیں، اسے کہتے ہیں معروف. دوسرا ہوتا ہے خفیف، یعنی اس کو جب خف کر دیا جائے، ہلکا کر دیا. دیکھیے لَن ينصر، کیا تبدیلی آئی، کوئی فرق پتا چلا؟ ینصرو اور ینصرا میں کیا فرق آیا؟ یہاں پہ دیکھیے ینصرو میں پیش تھا، پیش وزنی ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، ہم نے ہلکا کیا، زبر لگا دی. ینصرو سے ینصرا جو ہو گیا، یہ کیا، یہ ہلکا ہو گیا، خفیف ہو گیا. اسے کہتے ہیں، ہم نے یہ جو ہے کیا تھا، رفع کی حالت میں تھا، اس کو منصوب کر دیا رفع سے، یہ خفیف کہلاتا ہے. پھر تیسری حالت اس کی ہوتی ہے اخف، یعنی اور زیادہ ہلکا کر دیا. یہ کیا ہوتا ہے، مجزوم. لم ینصر. اب دیکھیں تینوں میں کیا فرق ہے. ینصرو میں پیش تھا، ینصرا میں زبر تھا، اور ینصر میں کیا ہے، جزم آ گیا، کوئی حرکت نہیں ہے، نہ پیش ہے نہ زبر، یعنی سب سے ہلکا ہو گیا. اس کو کہتے ہیں اخف. چوتھی حالت جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ثقیل، بھاری کر دینا، وزن ڈال دینا. مثلا یہ دیکھیں، لا ینصر، لا ینصر، سر، رن. رن جو ہے زبر کے ساتھ کیا، ہم نے نون ساکن کا اضافہ کر دیا، نون خفیفہ اسے کہتے ہیں، نون خفیفہ لگا دیا، لا ینصرن، تو جو ہے یہ کیا ہو گیا، ثقیل، بھاری ہو گیا. ایک آخری ہوتی ہے اسکل، بہت زیادہ بھاری، جیسے اکبر سے، یہ کبیر سے اکبر بہت بڑا، تو یہاں پہ کیا اسکل. لا ینصر، سرن، نون مشدد جب آ جائے تو یہ کیا ہے، اسے کہتے ہیں یہ ثقیل ترین ہو گیا، بھاری ترین ہو گیا. تو یہ فعل مضارع کی 5 قسمیں ہوتی ہیں. آئیے ان کو مثال سے سمجھیں. پہلے جو فعل مضارع کے معنی دیکھیے. فعل مضارع کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ مثلا میں کہتا ہوں ینصرو، کیا معنی ہوں گے ینصرو کے؟
وہ وہ کرتا کرے گا، وہ کرتا ہے کرے گا. یہ ہمارا آج تک کا کنسپٹ یہی تھا، لیکن اس کلاس کے بعد آپ کا کنسپٹ بدل جانا چاہیے. فعل مضارع کے 3 ترجمے ہوتے ہیں، 2 نہیں ہوتے ہیں. ہم 2 کرتے ہیں، بتاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن اصل میں 3 ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے وہ کرتا ہے، جو ہم بتاتے ہیں وہ کرتا ہے یا کرے گا. ایک ہوتا ہے وہ کر رہا ہے، یہ بھی مضارع ہے، یعنی جاری ہے کام. ایک ہے کام ہو رہا ہے، جاری ہے، اور وہ کرے گا یعنی آنے والے وقت. تو یہ کسی بھی فعل کے 3 ترجمے ہوتے ہیں. مثلا ینصرو کے معنی ہوں گے وہ کرتا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ کرے گا. مضارع کے اندر یہ تینوں حال پائے جاتے ہیں، پریزنٹ، پریزنٹ کنٹینیوس اینڈ فیوچر، تینوں جو ہے اس کے اندر ہوتے ہیں. تو آئیے اس کو کیسے پہچانتے ہیں. وہ کرتا ہے لام لگا دے تو، یا جو ہے وہ کر رہا ہے، یہ لام اگر کسی مضارع کے ساتھ لگا دیں تو وہ اس کے معنی لے. اور اگر اس سے مضارع سے آگے سین یا صوفہ لگا دے تو وہ مستقبل کے معنی لے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ لکھا ہے لا یفعلو، لام لگے نا. اب اس کا ایک ترجمہ یہ تھا وہ کرتا ہے، لیکن لا لگانے سے یہ ہو گیا وہ کر رہا ہے. یہ اس کی عام حالت ہے. اب ہم اس میں تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، نون خفیفہ لگاتے ہیں. نون خفیفہ کیا ہوتا ہے، نون ساکن. اس نون ساکن کو جب میں نے اس میں لگایا، یہ دیکھیں یفعلو، یہ عام معروف ہے نا. ان میں نون سکینہ، نون خفیفہ یعنی نون کا لگایا ساکن کا تو کیا ہوگا، یفعلن، یفعلن. یفعلن جو ہے کیا ہے، ترجمہ کیا ہوگا، وہ ضرور کرے گا. نون خفیفہ کے لگنے سے اس میں کیا گیا، ضرور کا ترجمہ آ گیا. اسی طرح نون خفیفہ کی ایک اور فارم ہوتی ہے، یفعلو ہے، اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا، لام بھی لگا دیا. لا یفعلن، یہاں پہ تو لام نہیں لگایا تھا نا، صرف نون خفیفہ لگایا تھا، یعنی ساکن، نون ساکن ہے. یہاں پہ لام کا بھی اضافہ کر دیا. اب کیا ترجمہ ہوگا، جی کیجئے، کیا ترجمہ ہوگا، لا یفعلن. یفعلن کا تو تھا وہ ضرور کرے گا، یہاں وہ کیا ہوگا، ضرور کرے گا. سر وہ ضرور بھی ضرور کرے گا. ضرور کرے گا. 2 تاکید آ گئی، لام تاکید بھی آ گیا، نون خفیفہ بھی آ گیا. وہ ضرور بالضرور کرے گا. ہیں دونوں نون خفیفہ کی مثال ہے. ایک سادہ مثال ہے، ایک لام کے ساتھ ہے. جب لام کے بغیر ہوگا وہ ضرور کرے گا، لیکن جب ہم کہیں گے لام کے ساتھ وہ ضرور بالضرور کرے گا، اس کے ایک اور معنی بھی ہمیں پتہ چل گیا. وہ کیا، نون خفیفہ اس کے معنی کو کدھر لے جاتے ہیں، مستقبل. اب نون ثقیلہ دیکھ لیں. نون ثقیلہ کیا ہوتا ہے، شد والا جو نون ہوتا ہے. وہ جب ہم اس میں ڈالتے ہیں تو یہ کیا بن گیا، لا یفعلن. لا یفعلن کیا ترجمہ ہوگا، سر 3 ٹائم تاکید مطلب وہ ضرور مجھے تو ترجمہ چاہیے کیونکہ ہم تو ترجمے کے لیے سیکھ رہے ہیں. وہ ضرور ضرور کرے گا. اس کا ہوگا وہ لازمی کرے گا. اوکے اوکے ٹھیک سر. وہ لازمی کرے گا، اس کے اندر گنجائش نہیں انکار کی، وہ ہر حالت میں ہوگا، لازمی کرے گا، یعنی مینڈیٹری ہو گیا. اب تاکید کی بات نہیں رہ گئی، اب کمپلسری ہو گیا، مینڈیٹری ہو گیا. تو آئیے اس کی آپ کو ایک سمری دکھائیں. سمری یہ ہے، یہ نون خفیفہ ہے، یہ ہمارا فعل ہے مضارع کا یفعلو. ہم نے سادہ نون خفیفہ لگایا، یہ ہو گیا یا علن، وہ ضرور کرے گا. لیکن اس میں جب ہم نے لام کا اضافہ کر دیا وہی نون خفیفہ کے ساتھ، لا یفعلن، وہ ضرور بالضرور کرے گا، ڈبل تک. آئیے نون ثقیلہ کی طرف سے. نون ثقیلہ میں نون مشدد لگتا ہے. اب اس کے ساتھ اگر لام لگا بھی دے، یہ یفعلو تھا نا، اس کے ساتھ نون ثقیلہ لگا اور لا لگا، لا یفعلن، وہ لازمی کرے گا. یہ قرآن کا اسلوب ہے. آئیے دیکھیں. اس سے پہلے نون ثقیلہ کی گردان ہم ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. لا یفعلن، لا یفعلان، لا یفعلن.
لا تفعلن، لا تفعلان، لا یفعلن، لا تفعلن، لا تفعلان، لا تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلان، لا تفعلان، لا افعلن۔ اس کو یاد کرنے کا مجھے وہ استاد عامر کا طریقہ پسند ہے کہ آپ پہلے یہ سیرے لے لیں 5، لا یفعلن، لا تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلن، لا نفعلن، کیونکہ یہ ایک وزن میں چلے جائیں۔ پھر یہ 4 لے لیں، ایک یا کے ساتھ 3 تا کے ساتھ، یفعلان، تفعلان، تفعلن، تفعلن، اس طرح، اور پھر یہ 2 یا کے لے لیں، لا یفعلن، لا یفعلان، اور لا تفعلن اور لا تفعلن۔ اس طریقے سے آپ کو یہ آسانی سے۔ نون خفیفہ اور ثقیلہ کا ایک فرق یہ ہے، نون خفیفہ میں تثنیہ کے سیرے نہیں بنتے، اور جو غائب اور حاضر مؤنث کے جمع کے سیرے ہیں وہ بھی نہیں بنتے۔ یہ جو ہے 6 سیرے، 7 سیرے نہیں بنتے، پیچھے 7 رہ جاتے ہیں، وہ بنتے ہیں۔ تو آئیے آپ قرآن مجید سے جو ہے ہم اسے لیں۔ اس سے پہلے کہ میں مثالیں آپ کو دکھاؤں، ایک املا کا طریقہ دیکھ لیے۔ نون خفیفہ کو، نون ساکن کو عموماً تنوین سے بدل دیتے ہیں لکھنے کے اندر، لیکن لا یکونن، نن جو تھا اس کو لا یکوننا، یہ اس طرح 2 زبر دے کر تنوین میں بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح لا نصفعن کو جو ہے لا نصفعن، یہ پڑھنے میں الف کی آواز دے گا، لیکن یہ تنوین اصل میں جب کھلے گا تو یہ واپس یہی لفظ بنے۔ تو یہ مثال دیکھیں، لا تدخلن المسجد، لا تدخلن، تم لازم داخل ہوگے مسجد حرام میں۔ یعنی جب یہ واقعہ ہوا نا اس کا بیت الرضوان کا، یعنی مسلمانوں نے بیعت کی اور پھر اس کے بعد وہ صلح ہوئی، صلح حدیبیہ ہوگی، اور پھر اس کے بعد وہ سارے احرام اتار کے قربانی کر کے واپس آئے، تو وہ بڑے دل برداشتہ تھے۔ اس وقت یہ آیت اتری، لا تدخلن المسجد، تم لازمن داخل ہوگے۔ جب اللہ کہے تم لازمن، تو اس سے انہیں تسلی کہ جب اللہ کہہ رہا ہے، ارتھ ہے نا، وہ تو سمجھ گئے کہ نون مشدد آ گئی ہے تو یہ کام ضرور بھی ضرور لازم ہوگا، مینڈیٹری ہوگا۔ اسی طرح آگے دیکھیے، وَقَدَّيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَا تُفْسِدُنَّ، تم ضرور بھی ضرور جو ہے زمین میں کیا ہے، فی الارض مرتین، 2 دفعہ فساد ضرور کرے، اور انہوں نے 2 دفعہ جو ہے وہ ان کی تباہی ہوئی، پوری کی پوری جو ہے وہ بیت المقدس اور ان کی بستیاں جو ہے اڑا دی ہیں۔ پھر دیکھیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَا يَزِدَنَّكُمْ، یزدنا تشدید کے ساتھ، لازمن، اگر تم شکر کرو گے تو ہم لازمن بڑھا دیں گے تمہیں نعمتوں۔ اللہ لَأَكَدِنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم میں لازمن تمہارے بتوں کے ساتھ تدبیر کروں گا، تب جب تم جو کرو گے یا پیٹ پھیرو گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تم ہرگز گمان نہ کر کے ہرگز گمان نہ کرنا، لازماً اللہ تم سے غافل۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم ہرگز گمان نہ کرو کہ مردہ ان کو جو قتل کیا گیا۔ یعنی یہاں الفاظ وہ اردو کا زبان کا لہجہ بیان کرنے کا، ادروائز یہ سمجھ لے یہاں پہ یہ جو الفاظ آ رہے ہیں یہ لازمی مینڈیٹری کے معنی میں آ رہے ہیں۔ آئیے آج جو ہم نے پڑھنا ہے فا عین لام، یہ 3 حرف ہیں، فا عین لام، یہ اس کا محفوظ فارم ہوتا ہے۔ اب تک جو آپ اور میں نے پڑھے ہیں پہلے ان کو دہرا لیں کہ افعال کیا ہوتا ہے۔ فعل کی ایک قسم تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک ماضی ہوتا ہے، ایک مضارع ہوتا ہے، ماضی گزرا ہوا، حال اور مستقبل کو مضارع کہتے ہیں۔ دوسری ہم نے یہ تقسیم پڑھی تھی جو ہمیں QCs میں پڑھائی جاتی ہے کہ افعال صحیح ہوتے ہیں، افعال جو ہے وہ حمزہ والے ہوتے ہیں، افعال جو ہے وہ کیا ہے یکساں حروف والے ہوتے ہیں، افعال جو ہے وہ کیا کمزور ہوتے ہیں۔ ان کو گرامر کی زبان میں افعال صحیحہ، افعال محموزہ، افعال مشدد، افعال علت کہتے ہیں۔ میں آپ کی آسانی کے لیے ان کو تبدیل کر دیتا ہوں۔ کیا صحیح افعال، حمزہ والے افعال، یکساں حروف والے اور کمزور۔ یہ تو ہمیں سب کو آتا ہے، ہم سب نے QC2 کے اندر جو ہے شروع کر دی ہے۔ QC2 میں آ کے ہم QC1 میں تو صحیح افعال پڑھتے ہیں، QC2 میں آ کے یہ 4 گروپ۔ ایک تقسیم اور بھی ہوتی ہے، وہ بھی ہمیں کبھی کبھی کوئی پڑھا دیتا ہے،
کہ جی یہ ثلاثی مجرد ہے، یہ مزید فی ہے. جب QC3 میں آتے ہیں تو مزید فی کا سامنے آ جاتا ہے. وہاں پہ کوئی بتاتا ہے جی یہ ثلاثی مجرد ہوتا ہے، ایک اس کا مزید فی ہوتا ہے. 3 حرفی کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں، اور اگر اس میں اضافہ ہو جائے تو اسے مزید فی کہتے ہیں. پھر کوئی کبھی کبھی یہ بھی بتا دیتا ہے کہ جی رباعی بھی ہوتے ہیں، رباعی 4 حرف مجرد اور 4 مزید. یہاں تک کا علم ہمیں پہلے سے ہے، لیکن جو چیز آج ہم پڑھیں گے وہ انشاءاللہ اس سے ایک ایڈوانس ہوگا. اس ایڈوانس میں جانے سے پہلے میں آپ کے یہ بھی دہرا دوں، ثلاثی مجرد کے ابواب جو ہم نے اب تک پڑھے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. QC3 تک ہم یہ پڑھاتے ہیں نصرہ، فتح، نصرہ، ضربہ، سمع، یہ 4 ہیں. جب ہم QC4-5 میں جاتے ہیں تو ہمیں بتاتے ہیں بھائی 2 اور بھی ہیں، کاروما اور حاسبہ. ٹھیک ہے، یہ یہاں تک بھی یہ جو ہمیں QC کورسز سے پتہ چل گیا. اب آ جائیے حرف جو حروف کے اعتبار سے ہوتا ہے اس کی صحیح صورتحال یہ ہے 3 حرفی ہوتے ہیں، 4 حرفی ہوتے ہیں جنہیں رباعی کہتے ہیں، 5 حرفی بھی ہوتے ہیں خماسی، لیکن یہ اسماء کی شکل میں آتے ہیں اس لیے ان کو افعال والوں کے ساتھ پڑھاتے نہیں ہیں، نہ پڑھتے. تو امپورٹنٹ ثلاثی اور رباعی. ثلاثی کے اندر پھر دیکھیں 2 ٹائپ ہوتی ہیں، مجرد جو کوئی اور 3 حادث سارے ہیں، اور جو ہے مزید فی جس میں ماضی کے سیغے میں پہلے سیغے میں 3 سے زیادہ حرف سے بن رہا ہے. جیسے علامہ 4 حرف سے بن رہا ہے، حسبہ 4 حرف سے بن رہا ہے، اسلمہ 4 حرف سے بن رہا ہے، اختلافہ 5 حرف آگے، انقلابہ 5 حرف آگے، استغفر 6. تو یہ کیا، یہ مزید فی ہے. یہ کس کے؟ ثلاثی مجرد کے 3 حرف میں. اسی طرح رباعی کے اندر بھی جو ہے یہی 2 قسمیں ہیں، مجرد اور ثلاثی مزید فی. اب اس کو یہاں چھوڑ کے ہم آگے آتے ہیں. جو ہم نے پڑھا تھا کیٹیگری وائز، وہ کیا ہم کہتے ہیں؟ صحیح افعال ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ڈبل حرف والے ہوتے ہیں، حمزہ والے. یہ تو تھی ہماری دہرائی جو ہمیں آتا ہے. اب ہم اس سے ایک اسٹیپ آگے جائیں گے. ثلاثی مجرد اور مزید فی کا ایک اور کنسیپٹ لے لے کلیئر کرنے کے لیے. ثلاثی مجرد ہوتا ہے 3 حرف والا لفظ، جیسے یہ ہے سالمہ. اس میں جب بڑھ جاتا ہے لفظ تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ مزید فی. جیسے سالمہ سے سالیمہ، سالمہ، اسلمہ. اسی طرح جو ہے یہ جتنے بھی حروف بڑھ رہے ہیں یہ کیا ہیں؟ سب کے سب اسلمہ، یہ مزید فی ہے. آئیے آج آپ کو افعال کی اقسام بتاتے ہیں. پہلی قسم ہوتی ہے زمانے کے اعتبار سے. پہلی قسم کیا ہے؟ زمانے. اس سے آپ واقف ہیں کیا؟ ہم اسے ماضی اور حال میں تقسیم. دوسری ہوتی ہے افعال فاعل کے اعتبار سے. تیسرا ہوتا ہے مفعول کے اعتبار سے. چوتھا ہوتا ہے حروف علت کے اعتبار سے. پانچواں ہوتا ہے ابواب کے اعتبار سے. اور چھٹا ہوتا ہے حروف مادہ. اصل میں افعال کی 6 ٹائپس ہیں، یا 6 کیٹیگریز ہیں، یا 6 گروپس ہیں، یا 6 جو ہے اقسام. پہلا کیا ہے؟ زمانے کے اعتبار سے. مثلا ہم اسے کہتے ہیں یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، امر ہے. یہ کیا ہم نے زمانے کے حساب سے اسے تقسیم کیا ہے. اس طرح بھی زمانے کے حساب سے بھی ہم اس کو پڑھتے آئے ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہے. دوسرا فاعل کے اعتبار سے. فاعل کے اعتبار سے کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں معروف اور مجہول. اس سے بھی ہم واقف ہیں. معروف ہوتا ہے جو جانا پہچانا ہو، جس میں فاعل کا پتہ ہو. جیسے فعلا اس نے کیا، یفعلو وہ کرتے، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو کیا فاعل اس کے اندر پتہ. ایک ہوتے فاعل نہیں پتہ، ہم کہتے ہیں فعلا وہ کیا گیا. اسی طرح جو ہے جو مجہول ہے معروف، اس سے بھی ہم واقف ہیں. یہ بھی ایک ٹائپ ہے فاعل کے حساب سے. تیسرا ہوتا ہے مفعول کے حساب سے. اس میں ہمیں کوئی کہتا ہے جی فعل جو ہے لازم ہے اور معتدی ہے. یہ ٹائپ کیا ہوتے ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے اگر فعل کے استعمال سے اس کے مفعول کی ضرورت نہیں ہے تو وہ لازم ہوگا. مثلا جلسہ وہ بیٹھا، اسے کسی اور چیز کی ضرورت، کسی اور کو بٹھانے بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بیٹھا. اسی طریقے سے جو ہے ذہابہ ہو گیا، جانے والے پہ اثر ہے کسی اور نے. لیکن اگر یہ کہا جائے اکلا اس نے کھایا، کھانے کے لیے کوئی چیز چاہیے جس کے اوپر کھانے کا اثر ہوگا، وہ مفعول ہوگا. اسی طرح کہا جائے قتلا اس نے قتل کیا. قتل کسے کیا؟ خود کو تو نہیں کر سکا نا. کسی کو کچھ قتل کرنے کے لیے اس کے سامنے کوئی چیز یا کوئی شخص کوئی چیز ہونی چاہیے جاندار جسے وہ قتل کرے. تو اس کا مطلب ایسے افعال جس میں کسی مفعول کی ضرورت ہو
اسے ہم کیا کہتے ہیں معتل. یہ بھی ایک ٹائپ ہے. چوتھی ٹائپ جو ہوتی ہے افعال کی کیا تھی؟ حروف علت کے حساب سے. اسے کہتے ہیں صحیح اور معتل. یعنی ہم حروف علت کے حساب سے انہیں دو گروپ میں کر دیتے ہیں, ایک وہ جو صحیح افعال ہیں, ایک معتل. اس پہ ابھی توجہ رکھیں کیونکہ یہ نئی ٹرم آ گئی ہے معتل آپ کے لیے, تو اب یہاں سے ہم بدلنے لگے. پھر ایک قسم آپ کی پڑھی ہوئی ہے ابواب کے حساب سے, نصرہ, دربا, سمعہ, فتح, کرما, حاسبہ, یہ ہمیں پہلے سے آتے ہیں کہ ابواب 6 ہیں جی. یہ بھی ایک تقسیم ہے افعال. اب مادے کے حروف کے حساب سے یہ بھی ہم جانتے ہیں, اس کو بھی دہرا لیتے ہیں. ثلاثی ہوتے ہیں جو مجرد اور مزید فی, جو بائی ہوتے ہیں جو مجرد اور مزید فی. خماسی بھی ہوتے ہیں جو صرف اسماء ہوتے ہیں, اس لیے افعال کے اندر اس کا اتنا ذکر نہیں ملتا, لیکن ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے پوری جو ہے 6 گروپ کی سمری آ گئی. پہلا کیا, زمانے کے حساب سے ماضی, مضارع, امر. دوسرا فاعل کے حساب سے معروف, مجہول. تیسرا جو ہے ضرورت مفعول کے حساب سے لازم اور معتل. چوتھا ہے حروف علت کے حساب سے صحیح اور معتل. پانچواں کیا ہے ابواب کے حساب سے نصرہ, دربا, سامعہ, فتح, کرما, حاسبہ. اور چھٹا حروف مادہ کے حساب سے یا تو ثلاثی ہوگا یا رباعی ہوگا یا خمس. اور پھر ثلاثی رباعی کے اندر جو ہے وہ مجرد بھی ہو سکتا ہے, یعنی 3 ثلاثی ہے تو 3 حرف ہوں گے, رباعی ہے تو اس میں 4 حرف ہوں گے بیس پہلے جو ہے وہ صیغے کے اندر, اور اگر مزید فی ہیں تو اس میں اضافہ کیا گیا. اور یہ یاد رکھیں اضافہ 3 حرف سے زیادہ نہیں ہوتا. مثلا ثلاثی مجرد میں کتنا ہو جائے گا, 4 حرفی ہوگا, 5 ہوگا, 6 ہوگا, 7 حرفی نہیں ہوگا پہلی فارم میں. اسی طریقے سے رباعی کے اندر اگر اضافہ کر رہے ہیں, رباعی کے 4 ہوتے ہیں مجرد, تو اضافہ ہوگا تو 5 ہو جائیں گے, 6 ہو جائیں گے, 7 ہو جائیں گے, 8واں نہیں ہوگا, 8 نہیں ہو سکتے پہلے صیغے کے اندر. یہ آپ نے یاد رکھنا. تو ہم نے کیا کیا تقسیمیں کی, زمانے کے اعتبار سے, فاعل کے اعتبار سے, مفعول کے اعتبار سے, حروف کے ابواب کے اعتبار سے, حروف مادہ کے اعتبار سے. اب آتے ہیں ان کو انڈیویجولی لیتے. یہ جو صحیح ہے نا, ہم تو سادہ سے یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں ہر وہ فعل جس میں 3 صحیح حرف ہو وہ صحیح ہے. آگے اس کی 3 ٹائپس. ایک کو کہتے ہیں سالم. اگر اس کے اندر آنے والے تینوں حرف جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوں اور انہیں حمزہ نہ آ رہا ہو تو وہ سالم ہے. جیسے صحابہ, جیسے جلسہ, جیسے ناصارہ, تینوں. دوسری ٹائپ صحیح کے اندر ہوتی ہے محموز. یہ گرامر کی اصطلاح ہے. حمزہ والے ایسے الفاظ جس کے شروع میں جس کے اندر حمزہ ہے, چاہے شروع میں, درمیان میں یا آخر میں, وہ ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں, اس کو کہتے ہیں محموز. اور تیسری ٹائپ صحیح کے اندر ہوتی ہے مضاف. مضاف کیا ہوتا ہے, جس میں یہ شد والے یعنی ڈبل یکساں حروف والے آتے ہیں لیکن صحیح ہوں یکساں حروف, کمزور حرف نہ اس میں. مثلا خرہ, دلہ, زنا, ردا, یہ کیا ہے, ریپیٹڈ ورڈ ہیں جو صحیح ہے. تو صحیح کے اندر کیا ہوئے 3 قسمیں ہیں, سالم, محموز, مضاف. سالم ہم نے دیکھ لیا, سمجھ آ گیا صحابہ, جلسہ, ناصرہ کی مثالوں سے. محموز کو ابھی ہم آگے دیکھیں گے. مضاف جو ہے یہ ہمیں سمجھ آ گیا کیونکہ ہمارا جانا پہچانا ہے یہ یکساں حروف والے کون سے ہیں, خرہ, دلہ, زنا, دلہ. اب آ جائیں یہ محموز. محموز وہ ہوتا ہے جس میں حمزہ ہے. اس کی بھی 3 ٹائپ ہے. حمزہ شروع میں آ سکتا ہے, درمیان میں آ سکتا ہے, آخر. جب یہ شروع میں آتے ہیں اسے کہتے ہیں محموز الفا, یعنی فا کلمہ. یہ جو آپ کو شروع میں میں نے ایک کہا تھا نا فا عین لام فاعل, اس میں پہلا کلمہ فا کہلاتا ہے, دوسرا عین, تیسرا لام. یہ فا کلمہ پہ اگر آئے تو اسے کہیں گے محموز الفا. جیسے اکلا, دیکھیں حمزہ شروع میں آ رہا ہے. محموز العین جب یہ درمیان والے کلمے میں حمزہ ہے, جیسے سعلا. یا محموز اللام جب آخر میں آئے, جیسے جو ہے یہ بدلا. اس کا سب سے بیسٹ ایگزامپل جو ہے نا, جب ہم آپ کو QC2 میں ٹیبل شروع کراتے ہیں نا, یہ صحیح الفاظ ہیں, یہ کمزور ہیں, یہ یکساں والے, اور نیچے ایک لائن لکھی ہوتی ہے جی یہ حمزہ والے, اور وہاں سے ہم یہ کہہ کر چل جاتے ہیں امرا, کرا اور سعلا. یہ 3 مثالیں وہاں لکھی ہیں, امرا, کرا, سعلا. امرا میں حمزہ شروع میں آیا, کرا میں درمیان میں آیا, سعلا میں درمیان میں آیا, کرا میں جو ہے آخر میں. امرا, کرا, سعلا.
یہاں پہ یہ اس کی مثالیں دیکھیے، اکلا سالا بدلاتی، یا آپ بدلا کی جگہ کرا کو لکھ دیں. یہ 3 مثالیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں. تو یہ محموز الفا، محموز العین، محموز اللہ. اب آئے غیر صحیح افعال معطل. معطل کی 2 ٹائپ، پہلے تو پکی 2 ٹائپیں یاد کی، مفرد اور مرکب. مفرد اور مرکب کا فرق کیا ہے یہ دیکھیے. مفرد کے اندر اس کی 3 ٹائپس ہوتے ہیں، مثال، اجوف، ناقص. اگر کمزور حرف شروع میں آ رہا ہے تو اسے کہیں گے مثال، جیسے واسالہ، وعدہ، یا جو ہے آپ پڑھتے ہیں بہابا. یہ کیا ہے؟ یہ مثال ہے عربی میں. ہمیں وہاں یہ اصطلاحات نہیں پڑھائے جاتے، ہمیں یہ پکا کرا دیا جاتا ہے کہ شروع میں آئے گا جی وہابا، وعدہ، واسالہ. اسی طرح درمیان میں آئے گا تو وہاں اسے کہتے ہیں اجوف. گرامر میں وہاں میں اجوف کا لفظ نہیں پڑھاتے، ہمیں کہتے ہیں کالا، زادہ، با. لیکن ان سب کے درمیان میں حمزہ آتا ہے یا الف. حمزہ نہیں کیونکہ یہ تو کمزور ہے، تو یہ کیا ہے؟ الف آ رہا ہے. تیسرا آخر میں الف ہے، دا، کدا. اسی طریقے سے جو ہے خشا. یہ جتنے آپ نے پڑھے ہیں وہاں پہ کیا آتا ہے؟ دا، ہدا. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ ناقص کہلاتے ہیں. تو یہ جو غیر صحیح افعال ہوتے ہیں اس میں مفرد ہوتے ہیں جس میں 3 حرف ہی صرف آ رہے ہیں اور وہی آ رہے ہوں جن میں ایک کمزور ہو. جیسے واسالہ میں شروع میں آیا، کالا میں درمیان میں آیا، دا میں آخر میں آیا. اور اس کا ٹیبل ہم نے کیا ہوا ہے. کیسے؟ وہابا، وعدہ یہ مثال ہے، آگے کالا، زادہ یہ اجوف ہے، اور جو ہے آخر میں دا، ہدا جو ہے یہ کیا؟ یہ ناقص ہے. اب آ جائیں مرکب کی طرف. مرکب میں کیا ہوتا ہے؟ کمزور حرف ایک سے زیادہ آ رہے ہوتے ہیں. مثلا 2 حرف اگر آ جائے کمزور تو اس کو کہتے ہیں لفیف. لفیف 2 کمزور حرف آئے. اب یہ 2 کمزور حرف 2 صورت میں، یا تو وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہوں گے، درمیان میں کوئی صحیح لفظ ہوگا، جیسے وقا، واو، کاف، یا. یعنی 2 کمزور آئے لیکن درمیان میں ایک صحت مند آ گیا، اسے کہیں گے مفروق. مفروق کا مطلب فرق کرنا، فرق کر دیا کہ ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، ان کے درمیان میں ایک چیز ہے جو نے فرق. اور اگر یہ قریب آ جائیں اسے کہیں گے لفیف مقرون، قریب. جیسے یہ دیکھیں کیا ہے؟ ردا، یا جو ہے رضیہ، رضیہ نہیں سوری، را. 2 یا جو ہے اکٹھے. اگر یہ 2 کمزور حرف آخر میں اکٹھا جائیں اسے کہیں گے لفیف مقرون، قریب والے. اب آ جائیں ان کی 2 اور ٹائپ ہیں. محموز الناقص، ایسا فعل جس میں محموز یعنی حمزہ بھی آ جائے اور ناقص یعنی کمزور حرف بھی آ جائے. یہ دیکھیں آتا، حمزہ کے ساتھ کمزور حرف آ جائے. اور اسی طرح ایک ہوتا ہے اجوف ناقص مضاف، جس میں کیا ہے؟ اجوف ہوتا ہے درمیان میں کمزور حرف آنا. تو اس میں درمیان میں کمزور حرف کیا آ رہا ہے؟ حیا. حیا میں ہا آ گیا اور یا آ گیا. اجوف کیا ہے؟ کمزور درمیان میں آئے. تو یہ یا جو ہے ایک درمیان میں آ گیا اور ایک آخر میں آ گیا. تو ایسے کو جو ہے اجوف ناقص مجوف کہتے ہیں. یہ اصطلاحات جو ہے یہ ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں، صرف تعارف کرانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ افعال گرامر میں کس طریقے سے کس ناموں سے ہم رکھیں. ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے بہت اچھا کہ اسناد ختم کر کے اس نے پیٹرن سارے ہمیں بتا دیے. اب اگر وہ پیٹرن ہم اچھی طریقے سے سمجھ جائیں، ان کو کسی طرح دیکھ لیں، تو جہاں بھی وہ اگر اصطلاح آ جاتی ہے وہ ہم اسے آسانی سے سمجھ سکیں گے. تو مرکب کے اندر مفرد کے ہم نے مثالیں دیکھی، مثال، اجوف، ناقص، اور اس کے بعد جو ہے یہ پوری سمری آپ کے سامنے آتا ہے. صحیح کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سالم، محموز، مضاف. سالم میں 3 حرف صحیح ہوتے ہیں، ذہابہ، جالسہ، ناصرہ کی مثالیں. محموز جس میں حمزہ ہے. پھر حمزہ کی 3 مثالیں، محموز الفا شروع میں حمزہ آ جائے، محموز العین درمیان میں حمزہ ہے، محموز اللام آخر میں حمزہ ہے. اور مضاف کیا ہوتا ہے؟ جو شد والے لفظ ہوتے ہیں، جیسے شدد، دا،
یا جو ہے خرا، زنا، دلہ وغیرہ. اور جو معطل ہوتے ہیں جو حروف، اس میں مفرد اور مرکب. مفرد کے اندر شروع میں آ جائے ایک کمزور حرف جیسے وسالہ، یا جو ہے درمیان میں آئے جیسے کالا با، یا آخر میں آئے دا، اور پھر ہے دو دو حرف آ جائے جیسے جو ہے یہ یہاں پہ وقا، واو اور یا آیا، درمیان میں کاف ہے، اسے کہیں گے لفیف مفروق، فرق کرنا. اور مقرون میں کیا ہوگا؟ اکٹھا ہو جائے گا جیسے یا را یا جو ہے اس کے اندر دو یا آگے. یا پھر محموس ناقص حمزہ کے ساتھ جو ہے کمزور آ جائے جیسے آتا. یا جو ہے اجوف ناقص جس کے اندر جو ہے ایک درمیان میں کمزور حرف اور ایک آخر میں، یعنی ڈبل کمزور حرف آ جائیں شد کی جگہ، شد کی شکل میں جیسے حیا. تو یہ جو ہے اس کی. اب آتے ہیں ہم بیس کی طرف. ہمارے پاس کیا ہے؟ ثلاثی تین حرفی، ان کو ہم کہتے ہیں مجرد. اور مزید فی کیا ہوتا ہے؟ جس میں ہو. اور یہ اردو میں ہمیں ایسے ہی پڑھایا جاتا ہے، نکلا، کھایا، اترا، داخل ہوا، کاٹا، جھوٹ بولا، یہ کیا؟ یہ مجرد ہے. جب ان کے اندر ایک اضافی لفظ لگاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ نکالا، کھلایا، اتارا، داخل کیا، ٹکڑے ٹکڑے. یہ کیا؟ یہ مزید فی ہے. یہ اردو میں سمجھ. عربی میں بھی ایسا ہوتا ہے. عربی کے اندر جو ہے ہمارے پاس ٹوٹل جتنے افعال بنتے ہیں وہ یہ 15 بنتے ہیں. ان 15 میں سے یہ آخری 5 استعمال نہیں ہوتے قرآن میں، یہ گئے. پیچھے یہ 10 جو ہے اس میں پہلا جو ہے فا عین لام کا کلمہ ہے فعلا، اس سے ہم 6 جو ہے ابواب بناتے ہیں. فتح، نصرہ، دربا، سامعہ، حاسبہ، کروما، یہ فعلا اس سے بن. پیچھے آپ کے پاس یہ 9 رہ جاتے. ان 9 میں سے بھی ایک یہ جو افعل ہے، یہ قرآن میں زیادہ استعمال نہیں ہوا، اس کے ایک آدھ مثالیں. تو پیچھے 8 ہیں، وہ جو ہم مزید فی پڑھتے ہیں اس کے اندر QC3 کے اندر آ کے، وہ یہ 8 ابواب ہیں، جس میں ابھی یہ آپ کو میں دکھاؤں گا تفصیل سے، ہم اسے دیکھیں گے. یہ دیکھیں مزید فی کے یہ کتنے ہو گئے؟ 10 باب میں سے آپ کا یہ ایک باب ادھر چلا گیا، ایک استعمال نہیں ہوتا، پیچھے 8 استعمال ہوتے ہیں. اب ایک کام کی بات آپ دیکھیں، مزید فی اور ثلاثی کا فرق دیکھیں. ثلاثی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ 3 حرف ہوتے. گرامر کا رول یہ ہے کہ جب ماضی کے کسی فعل کے اندر 4 حرف ہو جائیں تو اس کے شروع کے مضارع کے اوپر یا اس لفظ کے اوپر جو ہے پیش آئے گا. اگر کسی فعل کے ماضی کے اندر 4 حرف ہو جائیں تو اس کے شروع کے جو ہے یا مضارع کے اوپر پیش آئے گا. اب یہ دیکھیں لفظ ہے خرجہ 3، میں نے اسے مضارع بنایا، یخرج 4 ہو گیا، اس پہ پیش آنا چاہیے نا؟ نہیں آئے گا. کیوں؟ یہ اس کا روٹ لیٹر جو ہے خرجہ 3 حرفی ہے، اس میں چاہے جتنی مرضی تبدیلی کر دیں یہ مزید فی نہیں ہوگا. یہ یخرج بھی اس کا روٹ لیٹر یہی 3 ہے. ادھر دیکھیں خراجہ سے میں نے ایک اضافہ کیا اخرجہ حمزہ کا، یہ 4 حرفی کیا ہو گیا؟ یہ ماضی کا صیغہ ہے. 4 حرفی جب ہو گیا، اس کا جب مضارع بنے گا تو یہ پیش. یہ بہت ہی اہم کلیہ، بہت ہی اہم بات ہے گرامر کی، کہ کسی مضارع کے اندر یا کسی لفظ کے شروع کے پہلے حرف کے اوپر پیش آنے کی 4 وجوہات ہیں. ایک تو مجہول ہوتا ہے، ماضی مجہول اور مضارع، اور 3 جو ہوتی ہیں وہ یہ یہاں سے، جس میں سے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی فعل کے ماضی کے اندر 4 حروف ہوں اس کا مضارع پیش لے گا. اور وہ 3 باب ہیں جن کے اندر یہ لیتا ہے. 3 وہ گئے، چوتھا پیش آنے کی وجہ مجہول ہوتا ہے. یہ 4 وجہ، 5ویں وجہ کوئی نہیں ہے کہ پیش آئے گا کسی مضارع کے فعل کے اوپر. اب یہ دیکھیں اس طرح ربائی میں آئے، یہ کیا ہے؟ وسوسہ 4 حرفی، یہ ہے روٹ لیٹر 4 حرفی، تو اس کے بھی جو ہے مضارع کیا لے گا؟ یو وسوس. صرف اور صرف ماضی کے اندر جس کے 4 حرف ہوں گے اس پہ پیش آئے گا، باقی کسی پہ پیش نہیں آئے گا. ہم نے یہ 8 باب پڑھنے، 8 میں سے 5 کے اوپر کہیں بھی پیش کیے. 3 باب ہیں، اس کو میں آگے ابھی نماز کے ہم 10 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں،
10 منٹ کے لیے آپ بھی نماز پڑھ لیں یا اپنا وہ جو کوئی کام کرنا وہ کر لیجئے. 10 منٹ کے بعد ہم اسے آگے چلائیں گے, آگے اس کی ڈیٹیل کے اندر جائیں گے. الحمدللہ آج ہم ان افعال کو پورا کریں. تو یہاں پہ ہم بریک لے لیتے ہیں 10 منٹ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم بات کر رہے تھے کہ جب بھی ماضی کے اندر اگر کسی فعل کے پہلے جو ہے صیغے کے اندر 4 حرف ہوں گے, جیسے یہ اخرجہ میں ہے, جیسے حاسبہ میں ہے, جیسے جو ہے علمہ میں ہے, جیسے اسلمہ میں ہے, تو پھر اس کا مضارع جو ہے وہ پیش لے گا پہلا حرف. یا جیسے رباعی کے اندر ہوتے ہی 4 ہے وسوسہ, تو یہ دیکھیں یوسوسو ہوگا, پیش لے گا. تو ثلاثی مجرد میں صرف مزید فی کے اندر جو ہے نا یہ ہے, مجرد کے اندر نہیں ہے. مجرد میں یہ اگر یخرج 4 ہو رہا ہے تو یہ پہلا صیغہ نہیں ہے یہ ماضی کا, یہ جو ہے مضارع کا صیغہ ہے. تو جو مزید فی آئے ہیں ثلاثی مجرد یعنی مزید فی کے, وہ قرآن میں کوئی 1561 افعال آئے, جبکہ رباعی کے صرف 37 آئے. یہی وجہ ہے کہ رباعی جو ہے وہ اتنی ڈیٹیل سے نہیں پڑھائے جاتے, نہ اس کی طرف توجہ دی جاتی ہے, کہ قرآن میں صرف 37 آئے. جب آئیں گے جہاں آئیں گے اس جگہ پہ سے دیکھ لیں گے. یہ دیکھیں یہ ہیں وہ 37 جو ٹوٹل قرآن میں آئے ہیں رباعی. یہ دیکھیں یہ 4 حرف سے بنے ہوئے ہیں. ان میں جو مشہور ہم دیکھتے ہیں جیسے زمزمہ, جیسے دمدمہ, یا جیسے جو ہے یہ سلسلہ, یہ اس طرح کے جو ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں, وہ چند ایک ہیں جن کو آپ مثال کے طور پر دیکھ لیں, ورنہ یہ صرف 37 ہیں. ان کو پیچھے جو ہے گرامر کی پوری وہ جو ہے پڑھنے کی ضرورت ہے. اب ہم آتے ہیں وہ 9 افعال جو ہم نے چھوڑے تھے. پہلا جو تھا وہ فعلا سے, تو یہ 6 فعل ابواب بن گئے, فتحہ, نصرہ, دربہ, سامعہ, حاسبہ اور کارو. اب آتے ہیں ان کی طرف جو یہ مزید فی بناتے ہیں. مزید فی میں دیکھیں یہ فا عین لام پہلا فعل ہے نا, اس میں یہ عین کلمے کو ڈبل کیا تو کیا بن گا فعلا, یعنی پہلا مزید فی آپ کا بن گیا. کیسے بنا؟ فا عین لام یہ جو تھا ماضی والا, اس کے درمیان میں عین کلمے کو جب نے شد کیا یہ بن گیا ماضی کا جو ہے مزید فی فعلا. یہی فا عین لام ہے, اس فا کے ساتھ الف کا اضافہ کر دیا تو یہ بن گیا فعلا. اسی فا عین لام کے شروع میں حمزہ کا اضافہ کر دیں تو یہ بن گیا افعلا. آپ کے 3 باب یہ آ گئے جو کہ 4 حرفی ہیں. 4 حرفی کیسے ہیں؟ فعلا, فعلا, افعلا. یہ مزید فی 4 حرف پہ مشتمل ہیں. ان کے بابوں کے نام ہے تفعیل, مفعلہ اور جو ہے افعال. یہ 3 باب واحد ہیں جن کے مضارع کے اوپر پیش آتا ہے شروع میں, یا پھر مجہول کے آتا ہے. تو یہ 4 وجہ ہیں کسی بھی مضارع کی علامت پہ یا کسی بھی جو ہے فعل کے پہلے حرف کے اوپر پیش, ورنہ پہلے حرف پہ فعل کے پیش نہیں آتا. صرف ان 3 باب میں آتا ہے, فعلا, فعلا, افعلا اور یا پھر مجہول. مجہول کو تو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھ لیا تھا کہ ماضی میں فعلا پہلے پہ پیش, درمیان والے پہ زیر و ماضی, اور مضارع میں ہم نے دیکھا تھا فعلا پہلے پہ پیش, آخری کلمے سے پہلے والے پہ جو ہے زبر فعلا. اگر ان 2 پیٹرن پہ نہیں آ رہے تو وہ مجہول نہیں. اب پیچھے یہ 3 باب رہ جاتے ہیں, ان کی پہچان یہیں پہ میں آپ کو بتا دوں. اگر فعل کے اندر شد نظر آ رہی ہے, پیش آ رہا ہے پہلے حرف پہ اور درمیان والے پہ شد آ رہی ہے, تو یہ کیا, یہ باب تفعیل سے آ رہا ہوگا, وہ لفظ وہ فعل تفعیل سے آ رہا. اگر اس کے اندر پہلے کلمے پہ پیش اور اس کے بعد الف آ رہا ہے, فعل کے اندر الف نظر آ رہا ہے, تو باب کیا ہوگا, مفعلہ سے ہوگا. اور اگر جو ہے یہ دونوں نہیں ہے, یعنی نہ اس میں شد ہے نہ الف نظر آ رہا ہے, تو وہ پکی بات ہے کہ وہ باب افعال سے ہوگا.
باب افعال سے ہوگا، وہ پکی بات ہے کہ وہ جو ہے مضارع جو ہے کس کا ہوگا؟ باب افعال کا ہوگا۔ پھر اس کو ایک بار سنیں، کسی بھی مضارع کے پہلے صیغے پہ یا اس صیغے پہ کسی پہ پیش آنے کی 4 وجہ ہیں۔ پہلی مجہول، مجہول ماضی کا جیسے فوئیلا پیش آیا دوسرے کلمے پہ درمیان والے پہ زیر عین کلمے پہ زیر آیا۔ مضارع میں فوعلا پہلے پہ پیش آیا آخری سے پہلے والے یعنی عین کلمے پہ زبر آیا۔ اگر یہ اس طرح نہیں ہے وہ فعل تو سمجھ لیں وہ مجہول نہیں۔ اب پیچھے 3 وجوہات رہ گئی، ان 3 وجوہات میں کیا ہے؟ پہلی ہوگا وہ باب تفعیل سے آ سکتا ہے۔ باب تفعیل کا مطلب ہے اس فعل کے اندر شد نظر آئے گی، جو پکی بات ہے یہ باب تفعیل کا ہے پیش والا مضارع۔ اور یا پھر اگر وہ شد نہیں ہے، یہ دیکھیں اس کے اندر الف تو نہیں نظر آ رہا پہلے کلمے کے بعد، پہلے کلمے پہ پیش اور اس کے بعد الف، تو وہ باب مفعول سے۔ اگر یہ دو نہیں ہے، پکی بات ہے کہ وہ باب افعال سے جو ہے آیا ہے، پیش کی وجہ سے پیش آنے کی صرف یہی چاہ۔ اب ہم چلتے ہیں، یہ ہم نے 4 حرفی بنائے۔ 4 حرفی کیسے بنائے تھے؟ فا عین لام میں عین کلمے کو ڈبل کیا، فعلا ہو گیا۔ اس فا کے بعد الف لگایا، فعلا ہو گیا۔ حمزہ لگایا، یہ کیا؟ یہ 4 حرفی آگے ان کو علیحدہ گروپ بناتے ہیں کیونکہ ان کے مضارع میں پیش آئے۔ اب اگلا دیکھیں، اگلا گروپ 2 کا بناتے ہیں، اس میں تا کا اضافہ ہے، انہی کے اندر ہے۔ یہ فعلا کے ساتھ تا کا اضافہ کیا، تفعلا ہو گیا۔ اس فعلا کے ساتھ تا لگایا، تفعلا ہو گیا۔ 3 2 5 ہو گئے۔ 5 جو ہے آپ کے جو ہے وہ ہو گئے مزید فی کے سگے۔ کیسے بنے؟ فعلا سے عین کلمے کو ڈبل کیا، فا کے بعد الف لگایا، شروع میں حمزہ لگایا، پھر یہ جو بنا ہوا تھا اسی کے شروع میں تا لگایا تو تفعلا ہو گیا، اس کے شروع میں تا لگایا تو تفعلا ہو۔ اب آ جائیں آگے، آگے یہ دیکھیں یہاں پہ 2 حرف کا اور 3 کا اضافہ ہوگا۔ 2 حرف کیا؟ یہ الف نون، یہی جو فعلا تھا فعلا، یہ اس کے الف نون لگایا، یہ بن گیا افعلا۔ اور اگر جو ہے اس کے ساتھ الف اور فا کلمے کے بعد تا لگایا تو افتعلا ہو گیا۔ اور حمزہ اور آخر میں شد یہ استعمال نہیں ہوتا مزید فی کے اندر، یہ اصل میں 4 ربائی کے اندر آتا ہے، اس لیے اس کو ہم چھوڑ دیتے۔ ایک رہ گیا وہ ہے استفعلا، کہ یہ جو فعلا تھا فا عین لام، اس کے شروع میں الف سین تا لگایا، استفعلا ہو گیا۔ تو یہ آپ کے 8 جو ہے مزید فی کے باب بن گئے۔ کہاں سے بن گئے؟ فعلا سے، فعلا، فعلا، افعلا، تفعلا، تفعلا، انفعلا، افتعالا اور استفعالا، یہ 8۔ میں ان کو یاد کرانے کے لیے QC3 کی کلاسز کو کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں آپ صرف ایک باب یاد کر لو، کون سا؟ یہ افعال۔ اس افعال میں فا کے بعد تا کا اضافہ کر دو، کیا بنتا ہے؟ افتیال۔ فا سے پہلے نون لگا دو، انفیال۔ اگر فا سے پہلے الف وہ جو ہے سین تا لگا دو، کیا ہو جائے گا؟ استفعال۔ 4 باب آپ کے یاد ہو گئے۔ افعال، تا کا اضافہ کیا، افتعال، نون کا کیا، انفیال، سین تا کا کیا، استفعال، 4 ہو گئے۔ 5واں ہے مؤنث، مفعلا، اس کو ایسے یاد کر لو، مفعلا۔ پیچھے کتنے رہ گئے؟ 3۔ یہ 3 کے اندر تے آتی ہے، تے آتی ہے، ان تینوں میں تا لگا دیں۔ تا کیسے لگائیں گے؟ تا لگا دیں گے، یہ ہوگا تفعیل یا تفعال اور تفاعل، اور آخر میں تا اور عین لگا دیں، تفاعل۔ تو اس طرح یہ 8 باب بڑے آسانی سے یاد ہو جائے۔ لیکن آپ اس کو گرامر کے حساب سے پکڑیں، اصل ٹیبل یہ ہے فعلا، اسی سے ہم نے 6 باب بنائے۔ فعلا میں چینجز ایک حرف کی، فعلا، فعلا اور افعلا بنے۔ اسی فعلا کے آگے تا لگایا، یہ تفعلا ہو گیا، اس کے آگے تا لگایا، تفعلا ہو گیا۔ اب یہ جو فعلا، اسی کے اگر الف نون لگائے، انفعلا ہو گیا، اگر اس میں الف تا کا اضافہ کریں، افتعالا ہو گیا، اور اگر الف سین تا کا اضافہ اس میں کریں، استفعالا ہو گیا۔ یہ اس طرح 8 باب آپ کے مزید فقہ میں ہیں۔ اب ان کے مضارع کیسے بنیں گے؟ فعلا کا یفعیلو، فعلا کا یفاعل، افعلا کا یفعل،
سب کے عین کلمے کے نیچے زیر آ رہا ہے۔ یہاں دیکھیں تفعل کا یتفعل، تفعل کا یتفعل، ان دونوں کو اسی لیے علیحدہ ان سے کر کے لکھا گیا کہ یہ ان کے مضارع میں عین کلمہ زبر لیتا ہے، ان میں 4 میں کیا لے رہا تھا؟ زیر لے رہا تھا۔ زبر کیوں نہیں لیتا؟ آپ سے کویسچن ہے، ویری انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ کا آنسر۔ میرا سوال ہے یہاں پہ یہ اس نے زبر لگایا، یہاں پہ ان 4 کے ساتھ زبر کیوں نہیں لگایا؟ لگا سکتے تھے نا، اگر لگاتے تو کیا آپ کیوں نہیں لگایا؟ دس از دا امپورٹنٹ کویسچن۔ دیکھو مضارع مجہول کی پہچان کیا ہے؟ مضارع مجہول کی پہچان کیا ہے؟ پہلے کلمے پہ پیش، دوسرے پر دوسرا زبر کلمہ ساکن، تیسرے کلمے پہ زبر، زبر ایسے ہی ہے نا؟ تو فاعل، تیسرے کلمے پہ زبر، پہلے پہ پیش۔ پیش ان صرف 3 کلموں کے مضارع میں آتا ہے۔ اگر ان کو زبر دے دیتا گرامر والا، آپ اس کو جو ہے وہ مضارع نارمل مجہول کے ساتھ فرق نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے ان سب کے مضارع کے اندر زیر آئے گا ان کلمے، تاکہ یہ مجہول سے فرق کریں کہ ان سب کے اوپر پیش آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یفعلو، 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 یہ سب پیش کے ساتھ آ رہے ہیں، اور مضارع کا پیش وہ جو ہے وہ کیا پہچان ہے؟ پہلے کلمے پہ پیش اور عین کلمے پہ زبر۔ اگر یہاں زبر آ جاتا تو یہ مجہول کے ساتھ مکس ہو جاتے ہیں، ہم فرق نہ کریں، اس لیے ان سب کا زیر آتا ہے۔ یہاں دیکھیں یہاں اس نے زبر لگایا، باقی سب کے زبر زیر لگائے، اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ 5 5 6 6 حرفی ہیں، ان پہ پیش آنا ہی نہیں ہے مضارع پہ، لہذا ان کا چاہے زبر آئے، زیر آئے، پیش آئے، وہ اس سے کوئی فرق نہیں ہمیں پڑتا۔ لیکن ان کا فرق پڑتا ہے، ان 4 حرفی کا، اس لیے یہ 4 حرفی بڑے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ یہ پیش لے کے آتے ہیں۔ جب پیش لاتے ہیں تو ہمیں یہ فرق کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ مجہول ہے، آیا یہ جو ہے باب تفعیل سے ہے، باب مفعلہ سے ہے، یا باب افعال سے۔ تو اس کی پہچان میں نے یہ بتائی تھی۔ اگر مجہول کا وزن پورا ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ ماضی کا فعلا، پہلے پہ پیش، عین کلمے پہ زیر۔ مضارع میں مفعول کا وزن تھا، پہلے پہ پیش، آخری کلمے سے پہلے والے پہ زبر، تو تب وہ تو مجہول۔ اگر وہ وزن پورا نہیں ہو رہا، پیش ہے لیکن ماضی کے اندر جو ہے وہ زبر آ رہا ہے درمیان والے کلمے، یا مضارع کے اندر جو ہے زیر آ رہا ہے عین کلمے کے اوپر، پھر وہ نہیں ہے مجہول۔ جب مجہول نہیں ہے پھر پیچھے 3 میں سے کوئی ایک ہوگا، وہ یا باب تفعیل ہوگا، یا باب مفعلہ ہوگا، یا باب افعال۔ تفعیل کی سب سے آسان پہچان ہے کہ اس فعل کے اندر شد آنی چاہیے۔ اگر شد ہے پہلے کلمے پہ پیش اور درمیان والے پہ کئی شد، سمجھ لیں باب تفعیل سے۔ اور اگر جو ہے وہ شد نہیں ہے، پھر دیکھیں اس کے اندر الف تو نہیں نظر آ رہا فعل کے اندر، اگر اس میں جو ہے پہلے کلمے پہ پیش اور درمیان میں کہیں وہ نظر آ رہا ہے الف، پھر جو ہے وہ کیا ہوگا؟ باب مفعلہ سے ہوگا۔ اور اگر یہ مجہول بھی نہیں تھا، تفعیل بھی نہیں تھا، مفعلہ بھی نہیں تھا، وہ پکی بات ہے وہ باب افعال سے، اور باب افعال سے سب سے زیادہ افعال آئے ہیں، تو اس لیے زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ پیش والا لفظ جو ہے اگر مفعول نہیں ہے تو باب افعال سے ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، یہ آج کا آخری وہ تھا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یہاں پہ ہماری کلاس تو اختتام پہ ہوتی ہے، آپ کے